نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما باب النهي عن البخل والشح بخل اور کنجوسی سے روکنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَتَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راستہ، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنہیں بچا لیا گیا نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس موضوع کی احادیث تو ان میں سے اکثر کا بیان گزشتہ باب میں ہو چکا ہے۔ اس باب میں صرف ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل سے بچو کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ اس مختصر سے باب میں بخل اور شح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بخل کا لفظ عموماً کنجوسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مال کو خرچ نہ کرنے کے لیے۔ حقیقت میں اس جذبے کے کئی ایک نام ہیں۔ بخل صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنا مال خرچ نہ کرے، بلکہ بخل اس چیز کا نام بھی ہے کہ انسان جہاں پر حق ہو، جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہو، وہاں پر تو خرچ نہ کرے، اور جہاں خرچ کرنا ضروری نہ ہو، وہ اسراف یا ریاکاری میں آتا ہو، وہاں پر دل کھول کے خرچ کرے۔ اسی طرح بخل ہی کی ایک قسم وہ ہے جسے قرآن پاک میں قطر کہا گیا ہے، یعنی قطورہ، انسان کی ایک صفت کے طور پر، کہ جس میں انسان خیر کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، دوسروں پر تو دور کی بات اپنے آپ کو بھی محروم رکھے۔ اور شح دراصل دل کی تنگی کو کہتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں دل کا تنگ ہونا کہ کسی کے ساتھ انسان کوئی بھی خیر یا بھلائی کا سلوک نہ کر سکے، حتیٰ کہ انسان کسی کے ساتھ مسکرا کے بھی پیش نہ آئے، یا کسی کے ساتھ کھلے دل سے یا فراخی کا معاملہ نہ کرے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بخل میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح بخل کی بدترین قسم جسے قرآن پاک کی سورۃ الہمزہ میں بیان کیا گیا کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا اس کی ایک ہابی ہے، اس کا مشغلہ ہے، اور اس کا شوق ہے، جس میں اس کا شوق صرف گننے سے پورا ہوتا ہے، یعنی اس کو مزید بڑھاتے چلے جانے سے، اس کا فکر زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جانے سے۔ نہ اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کا کوئی خیال ہے، کیونکہ انسان کے اوپر اپنی ذات کا بھی حق ہے کہ اپنے آپ کو انسان گرمی سردی سے بچائے، بیماری سے بچائے، اپنی ضروریات کا خیال رکھے، اپنے اوپر ایسی کیفیات کو نہ آنے دے کہ جس سے دوسرے اس کو فقیر سمجھ کر اس پر خرچ کرنے لگے۔ اور پھر فرمایا جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا،
حالانکہ یہاں پر فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال واقعی اس کے کام آئے گا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق مال کے ادا نہ کیے تو کوئی چیز اسے ہلاکت میں گرنے سے بچا نہیں سکتی۔ تو یہاں پوچھا گیا کہ اس کا مال اس کے آخر کس کام آئے گا کہ جب وہ خود ہلاک ہو جائے، یعنی جب انسان خود ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو مال اس کو بچا نہیں سکے گا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تصدق، کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح شحیح، حالانکہ تم صحت مند ہو اور بخل بھی کرتے ہو، یعنی تمہارا دل اتنا کھلا نہیں، لیکن دل کے بخل کو کاٹ کے انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر جب مال اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی مشکل سے نکالتا ہے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو گویا اصل چیز اس میں کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور دوسری طرف یہ کہ اپنی ضروریات کو ہوتے ہوئے تھوڑا سا ان کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی ضرورت پوری کرے۔ اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا اظہار بھی کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو نعمتیں تمہیں تمہارے رب نے دی ہیں ان کا اظہار کرو، انہیں چھپا کر نہ رکھو۔ مراد اس سے یہ نہیں کہ ریاکاری کرو، مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے جسم پر، تمہارے کھانے میں، تمہارے لباس میں، تمہارے رہن سہن میں ان کا اظہار ہو تاکہ دوسرے تمہیں فقیر نہ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، وہ دراصل فلاح پا گیا۔ کیونکہ غنا کی تعریف بھی، غنا کا معنی ہوتا ہے بے نیازی اور بے پرواہی، جو کہ مال و دولت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ الغنا غنا النفس، غنا یعنی مالداری، دولت مندی دراصل نفس کی دولت مندی ہے۔ اگر دل انسان کا جو ہے وہ مطمئن ہے اور اگر انسان کی حرص نہیں ہے تو وہ تھوڑے پیسوں میں بھی دولت مند ہے، لیکن اگر انسان کی حرص زیادہ ہے تو اس کے پاس ڈھیروں بھی ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کا دل پھر بھی تنگ ہوگا۔ تو یہاں بھی دراصل جس چیز کو ایک مومن کی بھلائی اور خیرخواہ اور فلاح کا ضامن قرار دیا گیا وہ یہ کہ انسان دل کی تنگی سے، نفس کے بخل سے بچا لیا جائے۔ جیسے کہ پچھلی مرتبہ حدیث کے اس میں آپ نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ لیسن یا وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں وہ لوگوں کی مثالیں بتائی گئی تھی کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دے رکھا ہے اور ساتھ مال بھی دے رکھا ہے، کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر مال کو بہترین جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ دوسرے وہ جن کو علم تو ملا لیکن مال نہیں ملا، وہ علم کی وجہ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مال ملے تو ہم فلاں اور فلاں اچھی جگہ پہ خرچ کریں، اور اگر وہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ ثواب کما لیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ملتا تو اچھی نیت کی وجہ سے انہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری وہ قسم کہ جس میں لوگوں کے پاس علم تو نہ ہو لیکن مال ہو، اور پھر وہ اس مال کو غلط جگہوں پر استعمال کرے اور اس سے اپنے لیے ایک مصیبت کمائے دنیا اور آخرت کی۔ اور چوتھے درجے کے وہ کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، اور وہ خواہش یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال آئے تو ہم فلاں اور فلاں یعنی غلط کام کریں، تو ایسے لوگ بدترین مقام پر ہیں، نہ دنیا میں کچھ پایا اور نہ ہی آخرت میں کچھ پایا، کہ آخرت میں بھی ایک غلط نیت رکھ کے آخرت کو بھی برباد کیا۔ تو یہاں اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر حکمت دے، سمجھ بوجھ دے، علم دے، کہ جس کی بنیاد پر وہ اس سے خیر اور بھلائی کے کام کر سکے۔ پھر جو حدیث یہاں پر آئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم سے بچو۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم کرنا، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار اندھیروں کی، تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان میدان حشر میں مختلف شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، کوئی اندھے بہرے اٹھائے جائیں گے، کوئی بد شکل اٹھائے جائیں گے، کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی حال میں ذلیل و خوار کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک کا اٹھایا جانا کس اعتبار سے ہوگا؟ جس طرح کے اس کے عمل ہوں گے اسی کے حساب سے اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جہاں بہت طویل ترین عرصے پر محیط ہوگا، وہاں ہی شدید ترین اندھیرے بھی ہوں گے،
اور روشنی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس عمل اچھے ہوں گے، اور بہترین عمل اور نیک عمل اور اللہ کی خوشنودی جو ہے یہی دراصل انسان کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہوگی حشر کے میدان میں اپنا رستہ دیکھنے کے لیے۔ اور جیسا کہ پل صراط کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر بھی اندھیرا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ان کے دائیں بائیں پھیل رہا ہوگا، ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا۔ قرآن پاک میں 2-3 مرتبہ ایسی جگہوں کا ذکر کیا گیا کہ کچھ ایسے نیک اللہ کے بندے ہوں گے کہ جن کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہوگی، اور وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی نیکیاں اور ایسی بھلائیاں کی ہوں گی کہ جس کا اثر دور دور تک لوگوں تک پہنچے۔ ظاہر ہے ان کے خیر اور بھلائی سے جتنے لوگ بھی متاثر ہوں گے، جتنے لوگوں کو اس سے فیض پہنچے گا، اتنا ہی ان کی روشنی قیامت کے دن بڑھ جائے گی۔ اور اسی کے لیے فرمایا گیا کہ 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رش کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کے پاس مال ہو پھر اسے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اس کے لیے بھی روشنی ہے وہ، اور اسی طرح دوسرا وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اس علم کو دن رات اور آگے پیچھے دائیں بائیں لٹاتا رہے۔ تو یہاں پر بھی جو بتایا گیا وہ یہ کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے بن جائے گا کہ انسان یعنی مال کے اعتبار سے بھی اگر اس کو یہاں پر لیا جائے، کیونکہ بخل کے تحت یہ حدیث آئی ہے کہ انسان جب اپنے نفس کو اس کا حق نہیں دیتا، خود اپنے کھانے پینے پر استعمال نہیں کرتا، اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، یا جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں رکھ دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں، اور ایک ویسے بھی خیر خیرات کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا اور کچھ کو نہیں دیتا، تو جن کو نہیں دیتا ان کے بارے میں کہا کہ ان کا حصہ ان کے پاس ہے جن کو اس نے زیادہ دیا، اور ان کی آزمائش کر لی کہ وہ اس حصے کو انہیں خوش دلی سے دیتے ہیں یا نہیں۔ اب اگر وہ ان کا حصہ نہیں لوٹاتے تو وہ دراصل ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ ظلم ہی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ظلم سے بچو، یعنی اپنی ذات پر بھی ظلم سے بچو اور دوسروں پر بھی ظلم سے بچو۔ اور ظلم کی لفظی تعریف آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ظلم دراصل کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کا ایسی جگہ پر رکھنا کہ جو اس کا اصل مقام نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان مال خرچ نہیں کرتا اور اسے سینت سینت کے رکھتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، جیسے قرآن نے کہا گن گن کے رکھتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرتا، تو جو اس کا اصل مقام تھا یا جس سے وہ خیر اور فلاح اور بھلائی حاصل کر سکتا تھا، جب اس نے وہاں نہیں اس کو رکھا اور وہاں رکھا جہاں اس سے کچھ بھی فیض نہیں، کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی صندوق میں مال جمع کرتے رہیں تو 1 سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا۔ تو یہ دراصل کیا ہے کہ مال کا یہ مقام نہیں کہ اسے یہاں رکھ دیا جائے، مال کسی اور جگہ پر ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اس سے مزید فائدہ انسانیت اٹھا سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور خرچ کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں پر بھی انسان خرچ کرتا ہے، اگر کسی طرح بھی خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند قرار دیا، کیونکہ جب انسان مال کو کسی پچھلے خزانوں میں ڈالنے کی بجائے لوگوں کے اوپر یا کسی بھی طرح سے اس کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے ساری خلق خدا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ اسی طرح اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بیج ہوتا ہے، اگر آپ بیج کو کسی ڈبے میں بند کر کے کہیں سنبھال کر رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ سال کے بعد نکالیں گے تو اس کو گھن کھا جائے گا۔ لیکن اگر اسی بیج کو آپ مناسب وقت میں فصل اس سے اگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر 1 کلو بھی آپ بیج ڈالتے ہیں تو کئی من اس میں سے آپ کا یعنی سرمایہ نکل آئے گا یا اس سے ریٹرن آپ کو ملے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر انسان دنیا کے کاموں میں بھی، ایون اپنی ذات کے لیے بھی، جب اس پیسے کو سرکولیٹ کرتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو اپنی سیٹسفیکشن ملتی ہے اس صورت میں جو کچھ ریٹرن ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ جب انسان یعنی اس پیسے کو ایک طرح سے عام کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی تجارت ہوگی اتنے لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا، اتنے ہی لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ لیکن اگر وہی پیسہ بند کر کے کہیں چھپا دیا جائے اور لوگوں سے دور کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دراصل کیا ہوگا؟ وہ لوگوں ہی کے اور ضرورت مندوں ہی کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہوگا کہ جس کو چند ہاتھ جو ہیں وہ ایک طرف کرتے جا رہے ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں ان تک وہ برکات جو ہیں نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا یہاں پر فرمایا کہ دیکھو ظلم سے بچو۔ اور ظلم کیا ہے؟ پیسے کو یعنی پیسے کے ریفرنس میں ہم لیں گے کیونکہ یہ حدیث بخل کے باب میں آئی ہے۔ پیسے کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا،
یا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا، کیونکہ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کے رکھنے کا مقام نہ ہو. تو یہ دراصل کیا ہوگا؟ ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے لیے اندھیرے کی شکل اختیار کر جائے گا. آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی پر بھی خرچ کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس پیسے کو استعمال کرتا ہے، خواہ وہ انویسٹمنٹ ہی کیوں نہیں کرتا، اور دوسرے لوگوں کو جب اس سے فائدہ پہنچتا ہے، یا ویسے ڈائریکٹ مالی مدد انسان کسی کی کرتا ہے، کسی کو کپڑا پہنانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی بیماری، کسی کا علاج، کسی کی مختلف چیزوں میں جب کام آنا، تو آپ دیکھیں کہ ایک پیاسے کو اگر ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا ہی مل جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اور اس کے دل کے اندر جو ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک خیر اور بھلائی کی فضا قائم ہوگی. اور اگر معاشرے کے اندر بھوکے اور پیاسے اور ضرورت مند لوگ موجود ہوں گے تو ان کے دلوں میں لا محالہ نفرت پیدا ہوگی اس طبقے کے خلاف کہ جو مال کو جمع کر کے سینت کے رکھتا رہے، اور اس کے نتیجے میں جو معاشی ناہمواری کسی سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر امن و امان جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، پھر وہاں پر جان اور مال اور عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی. لہذا مال کو خرچ کرنے کے نہ صرف یہ کہ آخرت میں فائدے ہیں، بلکہ یہ کہ دنیا میں بھی انسان اس کو ایک معاشرے کے اندر، جیسا کہ اسلام کا تو مطلب ہی ہے امن و امان، پیس، سکون، تو وہ سکون انسان کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی تمام چیزوں میں تصرف کرے، انہیں استعمال کرے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. یعنی پہلی قوموں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ ہلاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ صرف اللہ کا عذاب ہی آئے تو وہ ہلاک ہو. جب معاشی ناہمواری پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو قتل و غارت جہاں شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ہلاک ہونا ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا. ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت مال ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو گویا وہ دوسرے کا حق ہے جو سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ چاہے تو اپنا حق جو ہے پھر وہ چوری اور ڈاکے اور ظلم کے ذریعے حاصل کرے، اور ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں اس طرح کے حربے اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حق کسی مال میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ ہے یا خیرات ہے، یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے اللہ کے نام پر. اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا یا خیرات نہیں نکالتا تو وہ اس کے دوسرے مال کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتا ہے. تو انسان نہ صرف یہ کہ آخرت کی سزا تو آخرت کی ہے، وہ تو آپ انہیں زکوٰۃ کے باب میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی پڑھ لیں گے کہ کتنا شدید وارننگ دی گئی ان لوگوں کو کہ جو مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ مال گنج ناک کی شکل میں ان کے جبڑوں پہ ڈسے گا، ان کے گلے کا طوق بن جائے گا اور ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. وہ سزائیں تو قیامت کی، اور فرمایا کہ یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ حشر کا میدان قائم رہے. یعنی ایک تو انتظار اور دوسری طرف آپ اندازہ کریں کہ دھوپ اور مصیبت اور ایک عجیب تکلیف، اور انسان نہ سمجھے کہ اس نے جانا کہاں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا، خواہ وہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف. یعنی اگر اس کے پاس اور بہت سی نیکیاں اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہے تو بھی میدان حشر کا سارا عرصہ اس کو یہ سزا بھگتنا پڑے گی. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں ایک سانپ کو دیکھ کے ہماری جان نکل جاتی ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ ہماری طرف نہ بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کسی زو کے اندر کسی ایسی جگہ پر حتیٰ کہ بچے اگر ربڑ کا سانپ بھی کہیں پھینک دیں تو اس سے بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، اتنی خطرناک چیز ہے. لیکن جب ہم آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سری صاف احادیث میں چیز موجود ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرو گے تو یہی مال جسے تم سمیٹ رہے ہو وہ سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، تو ہمیں کوئی خوف نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں آتی، کیونکہ ہمارا تصور اتنی دور تک ہماری نگاہ کام ہی نہیں کرتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے. ظاہر ہے کہ جب کسی کو حلال طریقے سے نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حرام راستے اختیار کرے گا. فرمایا کہ یہ ایک معاشرے کے اندر بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. انسانوں کے دل جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں اور ان کے اندر بخل اور کنجوسی کے جذبات پیدا ہو جائیں. اس کے برعکس ایک مومن کی صفت کیا بتائی گئی؟ ایثار اور ہمدردی. تو باب ہے باب الایثار والمواسات، ایثار اور ہمدردی کا بیان. قال اللہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو، یعنی خواہ وہ کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی ذات پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں. وقال تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور اسی طرح آخری آیات تک. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. پہلی آیت کے پیچھے تو ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے صحابہ کرام ان میں سے پوچھتے کہ اس مہمان کو کون لے کر جائے گا. ظاہر ہے کہ نہ تو وہاں پر ایسا کوئی مہمان خانہ تھا، نہ کوئی ٹھہرانے کی جگہ تھی، اور خاص طور پر آخری سالوں میں وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ اسلام کو سیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس آ کر عرصہ دراز تک رہتے تھے اور پھر واپس جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھاتے. تو ایسی صورت میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی شخص ایسا نہ ملتا کہ جو مہمان کو اپنے ہاں ٹھہرا سکے، کیونکہ سب کے ہاں کھانے کے لیے اتنا ہوتا نہیں تھا. اسی طرح ایک موقع پر ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے دریافت کیا، لیکن اس کو کوئی بھی لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا کیونکہ کسی کے پاس بھی کھلانے کے لیے اتنا نہیں تھا. تو ایک صحابی نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں انہیں کھانا کھلا سکتا ہوں. جب وہ انہیں لے کر اپنے گھر گئے تو کھانا صرف اتنا تھا کہ جسے یا تو گھر والے کھا سکتے تھے یا پھر مہمان کھا سکتا تھا. تو انہوں نے اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دیا اور سارا کھانا لا کر مہمان کے آگے رکھ دیا اور کھانا کھاتے ہوئے چراغ بجھا دیا اور خود اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے خود بھی ساتھ کھا رہے ہیں. اور اس طرح مہمان بغیر کسی شرمندگی کے اور بغیر کسی پریشانی کے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ گھر والے کس طرح خود بھوکے ہیں اور کس طرح وہ مہمان کو کھلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع کیا اور ان کی تعریف میں یہ آیت اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود شدید بھوکے ہی کیوں نہ ہو. یہاں جوع کا لفظ نہیں استعمال ہو، خصاصہ، خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعضوں کو سوچتے ہیں کہ کس طرح وہ 22-23 سال کے اندر یہ ممکن ہوا کہ ایک مسلمان جو ایک تپتے ہوئے صحرا جہاں کوئی نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی زندگی کا سر و سامان ہے، وہاں سے اٹھ کر پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں، مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے، دوسروں کے لیے جیتے تھے. لیکن ہمارے ہاں ایسی مثال ڈھونڈے سی بھی کہیں نہ ملے. اور پھر دوسری آیت جو ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کیوں کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. اور دوسرا ہی کی ضمیر اگر لے جائے مال کی محبت میں، کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ اسے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. کون کون ان کے اس میں آتا ہے؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا. مسکین بھی یعنی ضرورت مند، حاجت مند. مسکین کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور کوئی اس کو 1 لقمہ اور 2 لقمہ دے دے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا لپٹ کر اور پھر پہچانا بھی نہیں جاتا. یعنی جسے سفید پوش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کون کس چیز کا کتنا ضرورت مند ہے. لہذا وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو. اس دور میں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ باقاعدہ جیل نہیں ہوتی تھی. جب کوئی جنگی قیدی آتے یا کسی بھی طرح سے تو وہ قیدی لوگوں کے گھروں پہ تقسیم کر دیے جاتے تھے. یعنی وہ ان کو غلام بنا کے رکھتے یا ان سے کام لیتے، لیکن یہ کہ کھانا ان کو وہی لوگ دیتے، یا پھر یوں ہوتا کہ کھانا مانگنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا. یعنی قیدی کا کیا ذمہ ہوتا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے. لہذا یہ لوگ اس زد میں آتے ہیں کہ جن کے اوپر خیرات یا صدقات یا بھلائی جن کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء ثم ارسل الى الاخرى فقالت مثل ذلك
حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فألليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں شدید بھوک میں مبتلا ہوں. آپ نے اپنی ایک زوجہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. پھر دوسری زوجہ محترمہ کو پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص آج رات کے لیے اس آدمی کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انصاری اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب عزت اور تکریم کرو، حالانکہ وہ ایک ظاہر فقیر انسان تھا. اور ایک اور روایت میں ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں. انصاری نے کہا بچوں کو کسی چیز پر بہلا دو اور جب وہ رات کا کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو انہیں سلا دو، اور جب مہمان داخل ہو تو چراغ گل کر دینا اور مہمان پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں. وہ بیٹھے، مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے رات فاقے میں گزار دی. جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آج رات جو سلوک تم نے اپنے مہمان سے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی آج ہم اس بات کو عملاً تو چھوڑ ذرا تصور میں بھی لا کر دیکھیں کہ اگر ہم کسی ایسی سچویشن سے گزریں تو ہمارا طرز عمل کیا ہو، ہم کیسا عمل کر کے دکھائیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعۃ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے. یعنی اس میں پھر برکت پیدا ہو جاتی ہے اور اتنا کھانا ایک انسان کی غذائی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. یعنی وہ بخل نہ کرے تاکہ کہ یہ 2 بیٹھے ہیں ایک تیسرا آ گیا تو وہ دل میں پریشان نہ ہو کہ اب اس کو بھی کھلانا پڑے گا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی اگر کھانا کم بھی ہو اور مہمان آ جائیں تو پریشان ہونے کی بجائے اور منہ بسورنے کی بجائے اور غصہ کرنے کی بجائے انسان جو کچھ ہے وہ لا حاضر کرے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جھوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑانا شروع کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زیادہ راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے مال کی مختلف اقسام کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا ضرورت سے زائد مال پر کوئی حق نہیں. یعنی اسے اپنے پاس نہ رکھے بلکہ جیسے مسافر کے اوپر خرچ کرنے کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر ہے. یعنی رستے میں اگر انسان اکٹھا سفر کر رہا ہے اور ایک کے پاس ایک چیز ہے اور دوسرے کے پاس نہیں تو اسے وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک بھی عام کرے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کے پاس ایک بنی ہوئی چادر تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ کو پہناؤں. ذرا آپ ذوق دیکھیں صحابیات کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی اور آپ کو ضرورت بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہ چادر پہن رکھی تھی. ایک آدمی کہنے لگا حضور یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجئے، کتنی خوبصورت ہے.
آپ نے فرمایا بہت اچھا. پھر آپ مجلس میں بیٹھے رہے, پھر واپس تشریف لے گئے تو اس چادر کو لپیٹا اور اس کو اس آدمی کی طرف بھیج دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق دیکھیں. صحابہ کرام میں سے اس شخص سے کسی نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا, یعنی کیوں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زیب تن فرما رکھی تھی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی, پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی, حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں, بلکہ میں نے تو اس لیے مانگی کہ اس کو اپنا کفن بناؤں. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کفن اسی چادر کا تھا. یعنی ایک محبت کی علامت تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ دنیا سے اور کیا لے جاتے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر ہر چیز سے پیار ہوتا ہے انسان کو. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر قبیلہ کے لوگوں کا جب سفر جنگ میں زاد راہ ختم ہو جائے یا مدینہ منورہ میں ان کے اہل و عیال کے سامان خورد و نوش میں قلت پیدا ہو جائے تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہو اس کو ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں اور پھر ایک برتن سے اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں, سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ ایک بہت پرحکمت بات ہے. اشر قبیلہ کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اسی سے تعلق رکھتے تھے, اشعریین میں سے. کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں تو یہ اپنی ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر برابر کا سب تقسیم کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ان کی یہ بات مجھے پسند ہے, وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. یعنی جو یہ طریقہ اختیار کرے دراصل وہ میری سنت ایک طرح سے اختیار کرے گا, اور اس کے مال میں کبھی یعنی بے برکتی نہیں ہوگی بلکہ برکت پیدا ہو جائے گی.